السلام علیکم سامعین و ناظرین، آئیے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے اس سے پہلے عید کے دن کیا کیا کرنا سنت ہے اور عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ ساری تفصیل بیان کرتے ہیں، آپ حضرات بغور سنیں۔ تو عید کے دن کیا کیا کام سنت ہے یا مستحب ہے؟ تو عید کے دن غسل اور مسواک کرنا، اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا اور عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا، اور کھجوریں طاق عدد کھانا، 1، 3، 5 اس طریقے سے کھجور کھانا یا کوئی میٹھی چیز کھانا، اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا، عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا۔ عید الفطر میں اگر آہستہ تکبیر کہتا ہوا جائے تو مذائقہ نہیں، اور عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے۔ وہ تکبیر کیا ہے آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، اور جن لوگوں پر جمعہ کی نمازیں فرض ہیں انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور عید کا خطبہ نہ تو فرض ہے اور نہ نماز سے پہلے ہے، بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز 2 رکعت ہے، ان دونوں نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر نہیں ہے۔ پہلے نیت اس طرح کریں کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی واجب نماز مع 6 زائد تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر دوسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لے، پھر امام تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پورا سورت پڑھ کر رکوع کرے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو تو امام پہلے قرأت کرے، قرأت سے فارغ ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہے اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور قاعدے کے موافق نماز پوری کریں۔ پھر امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے اور تمام لوگ خاموش بیٹھ کر سنیں۔ عیدین میں بھی جمعہ کی طرح 2 خطبے ہیں اور دونوں کے درمیان بیٹھنا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ راستے میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، تکبیرات تشریق واجب ہے۔ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے، انہیں تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق 3 دن کا نام ہے، ماہ ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق کب سے کب تک رہتی ہے؟ تو یوم عرفہ، یوم نحر اور 3 دن ایام تشریق کے کل 5 دن کہی جاتی ہے۔ یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو اور یوم نحر 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ 9ویں تاریخ کو نماز فجر کے بعد سے تکبیر شروع ہوتی ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر کہنا واجب ہے۔ فرض کا سلام پھیرتے ہی آواز سے تکبیر کہنا چاہیے، البتہ عورتیں آواز سے نہ کہیں، اگر امام بھول جائے جب بھی مقتدی ضرور کہیں۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں اور وہ کتنی مرتبہ پڑھنی واجب ہے؟ تو تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ تھی عید کی نماز اور بقرعید کی نماز کا طریقہ اور اس کے کچھ سنت اور مستحبات۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔